السلام علیکم۔ حافظ محمد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سے ہم ایک تعلیمی سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک چند دنوں میں صحیح پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ لیکچرز بہت ہی ضروری ہیں۔ ڈیلی بیسس پر ہم قرآن کریم کے حروف کو تجوید کے قواعد کے ساتھ مختصر طریقے پر جاننے کی کوشش کریں گے، اور سب سے پہلے ابتداً جس قاعدے کو پڑھا جاتا تھا اس کو یسرنا القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کا یاد کرنا بہت آسان کر دیا، کوئی ہے جو یاد کرے۔ اور اسی کے شروع میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے پڑھنے سے بچے بہت جلد قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ بسلسلہ تعلیم قرآن کے مبتدیوں کی تعلیم کے لیے، یعنی جو قرآن کریم کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری قاعدہ ہے۔ اور آج بدھ کا دن ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اساتذہ سے سیکھا ہے کہ جو بھی کتاب بدھ کے دن شروع کی جائے یا جو بھی کام بدھ کے دن شروع کیا جائے وہ انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور ہم ساتھ میں اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اے رب ہمارے لیے آسانی فرما اور تنگی نہ فرما، اور ہمارا خیریت کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے۔ بہرحال ہم پہلی تختی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف تجوید کے قواعد کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حرف حروف تہجی میں سے الف ہے۔ یہ کل 29 حروف ہیں۔ قرآن کریم میں ان 29 حروف کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اردو کے اندر 37 حرف ہیں، اور ہر ایک زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیے کہ جو لوگ قرآن کریم مجہول پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیوز کافی کارآمد ہوں گی۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میں نے ان کو سنا تھا دفعتاً فیس بک پر ایک کلپ آ گیا تھا، تو وہ طریقہ بتا رہے تھے اور ان کی بات مجھے بہت پسند آئی۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن کریم میں اے اور او نہیں ہے، جہاں اے الف زیر اے پڑھا جاتا ہے وہاں الف زیر ای کہا جائے۔ بہرحال الف تو نہیں ہوتا، کیونکہ الف پر جب بھی حرکت آئے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اور اس کو بہرحال ہم آگے والے چیپٹرز میں پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں اے بھی نہیں ہے اور او بھی نہیں ہے، جہاں اے آئے اس کو ای پڑھا جائے اور جہاں او آئے اس کو یو پڑھا جائے۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں پہلی تختی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب زدنی علما۔ الف، با، تا، ثا۔ اب جو سا ہے، یہ سا کو زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کناروں سے ادا کیا جائے گا۔ سا، اگر زبان یہاں نہیں لگے گی تو یہ حرف ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے جیم، جیم، آواز منہ میں پھیل جائے گی۔ یہ حروف شجریہ میں سے ہے۔ حروف شجریہ ان حروف کو کہتے ہیں کہ جہاں منہ میں آواز پھیل جائے۔ جیم، آگے ہا، ہا حروف حلقیہ میں سے ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقیہ میں سے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہا وسط حلق، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ ہا، اسی طرح آگے خا، یہ خا بھی حروف حلقیہ میں سے ہے، لیکن یہ ابتدائی حلق سے ادا ہوگا، حلق کے اوپر والے حصے سے جو حصہ منہ کے قریب ہے۔ خا، دال، اب دال، تا اور طا، ان کا مخرج اے ہے، ایک ہی ہے۔ مخرج سے مراد یہ ہے کہ یہ حروف نکلتے کہاں سے، ان کے ادا کرنے کی جگہ کیا ہے۔ تو یہ زبان کی نوک اور دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوں گی، اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے۔ دانتوں کی جڑوں پر جب زبان کی نوک لگے گی تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے، تا، دال
اور طا، تا، دال اور طا. ہم دال کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دال. اسی طرح آگے زال ہے، جو سا کا مخرج ہے وہی زال کا مخرج ہے، یعنی اوپر والے دانتوں کی کناروں سے زبان لگے گی. سا، زال اور تیسرا حرف یہ ظا ہے، اس کا مخرج بھی وہی ہے جو سا اور زال کا مخرج ہے. زال. اس کے بعد را آتا ہے، را، زا، زا، سین اور صاد. یہ تین حروف ہیں جہاں ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے. یہ سیٹی والے حروف ہیں، یعنی سیٹی نکلے گی، رگڑ کی آواز ہوگی، جیسے زا. اسی طرح سین اور شین. اب شین، یہ جیم، شین اور یا، یہ تین حرف ہیں جو حروف شجریہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کو ادا کرتے ہوئے منہ میں آواز پھیل جائے گی. شین، شین. آگے بڑھتے ہیں. صاد. سین اور صاد میں فرق یہ ہے کہ سین باریک سیٹی ہے اور صاد موٹی سیٹی ہے. صاد. آگے ضاد. اب یہ عربی میں اس کا لہجہ ضاد ہے. ضاد کس طرح ادا ہوگا؟ زبان کے جو دائیں اور بائیں طرف والے کنارے ہیں، زبان اٹھے گی اور داڑھوں سے جا کر، داڑھوں کے کناروں سے جا کر لگے گی. اوپر والے دانت، اوپر والی جو داڑھیں ہیں ان کے کناروں پہ جا کے لگے گی، تو یہ ضاد ادا ہوگا، چاہے دائیں زبان لگے یا بائیں. یا بعض اوقات بعض افراد کی دونوں طرف بھی زبان لگتی ہے. تو ضاد، ضاد، اس کو موٹا پڑا جائے گا. اسی طرح آگے طا. طا کا مخرج میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تا اور طا اور دال، ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑیں، سامنے والے دانت. طا. اسی طرح آگے ظا، سا، زال اور ظا، ان کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی نوک اور دانتوں کے کناروں سے یہ ادا ہوں گے. جب زبان کی نوک دانتوں کے کناروں پر لگے گی تو یہ تین حروف ادا ہوں گے. تو ہم ظا کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ظا. آگے عین. اب یہ بھی ان حروف میں سے ہے جو وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے درمیانے حصے سے. عین اور حا، یہ دو حرف ایسے ہیں جو ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. عین، عین. آگے حرف آتا ہے غین. خا اور غین کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی ابتدائی حلق سے وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، یہ خا اور غین اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو غین. آگے آتا ہے فا. سامنے والے دانتوں کا کنارہ جب نچلے ہونٹ پر لگے گا تو فا کی آواز پیدا ہوگی. فا، فا. آگے آتا ہے قاف. قاف. یہ حلق سے تھوڑا سا آگے زبان کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوگا، قاف، اور یہ آگے والا کاف. دونوں میں فرق اتنا ہے، یہ موٹا پڑا جائے گا جو نقطوں والا کاف ہے، اور یہ کاف کتاب والا، اردو میں کتاب والا کاف کہلاتا ہے، تو یہ تھوڑا باریک پڑا جائے گا. قاف. اس کو پڑھیں گے کاف. آگے آتا ہے لام، میم، نون، واو. واو جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے، ہونٹوں کے درمیان دائرہ نہیں بنے گا، تب تک واو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. واو، واو. آگے ہا آتا ہے. ہا اور پھر حمزہ، یہ بھی حروف حلقیہ میں سے دو حرف ہیں، اور یہ انتہائی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جو حلق کا حصہ سینے کی طرف ہے، ہا اور حمزہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہا لکھنے کے دو طریقے ہیں، یہ رسم الخط کا فرق ہے، دونوں طریقوں سے قرآن کریم میں آیا ہے، تو یہ دونوں طریقے یہاں لکھے گئے ہیں. ہا، ہا، حمزہ،
حمزہ آخر میں پھر یا آتا ہے، یا یا بعض لوگ اس کو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اور قرآن کریم کے لہجے میں یہ دونوں یا ہی پڑھے جاتے ہیں، چاہے دونوں طریقوں سے رسم الخط آتا ہے، لیکن اس پڑھنے کا طریقہ دونوں کا یا کا ہی ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جیم، شین اور یا ان حروف میں سے ہیں جہاں منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، اور ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر ادا کریں گے یا۔ تو آج کا ہمارا یہ لیسن تھا، ہم نے ان حروف کو سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے اور صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور قرآن کریم صحیح پڑھنے اور ہمیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔